بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کافی مشکل میں ہے اور ابھی تک گرفتاریاں بھی جاری ہیں، احتجاج بھی امریکہ میں ہو رہا ہے سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت پر، اور جس طرح پولیس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ کیسز بھی بنا دیے گئے ہیں پولیس والوں کے خلاف، سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن اب بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور اس کے باوجود کہ یہ اتنے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، امریکہ کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ہفتے کے لیے نیو یارک میں کرفیو لگایا جائے۔ جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ نیو یارک میں کرفیو لگانا پڑا ایک ہفتے کے لیے۔ اسی طرح سے اور 40 شہروں میں کرفیو لگایا گیا، 10,000 سے زیادہ، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، گرفتاریاں ہو گئی، فوج بلانی پڑی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسی دوران بہت سے ملک جن پر امریکہ اسی طرح سے ایسے واقعات پر بڑی تنقید کیا کرتا تھا، میڈیا میں بہت کچھ کہا کرتا تھا، اب وہ بدلہ لے رہے ہیں، جن میں سر فہرست ہے چین۔ چین بھی اب ان واقعات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اپنے میڈیا میں، ان کے سوشل میڈیا میں، دیگر جگہوں پر، اخبارات پر لکھ رہا ہے کہ اب کس طرح سے امریکہ پر جب یہ آئی ہے یہ ہنگامہ اور یہ توڑ پھوڑ کی آزمائش، تو اب وہ اقدامات کر رہا ہے جو چین نہیں بھی کرتا تھا تو اس پر تنقید کرتا تھا۔ اسی طرح سے روس بڑی تنقید کر رہا ہے، روس بھی بدلہ لے رہا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، ترکی بھی تنقید کر رہا ہے، ایران بھی تنقید کر رہا ہے۔ یہ وہ خاص 4 ممالک ہیں جن پر امریکہ بہت زیادہ تنقید کرتا تھا کہ جی کوئی اگر مظاہرہ ہوتا ہے تو کیوں نہیں مظاہرین کو کھلی چھوٹ دی جاتی، کیوں ان کے خلاف پولیس استعمال کی جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، بلکہ پابندیاں لگائی جاتی تھیں مختلف ممالک پر۔ اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ممالک اب کیا کہہ رہے ہیں، یا ان کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، ایسے اخبارات جو ان کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں تو بڑی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا ڈسپلن ہے اور بڑا زبردست ہے، جو صدر فیصلہ کر دے گا وہی ہوگا، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ اور حال ہی میں رپورٹس آئی ہیں اور امریکی رپورٹس ہیں کہ وہاں ان کے وزیر دفاع میں اور صدر میں بڑی آپس میں ایک طرح سے انبن ہو گئی۔ جب صدر ٹرمپ نے فوج بلانے کا کہا تو اس پر وزیر دفاع نے مارک ایسپر نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے خلاف بولے کہ ہمیں فوج لوگوں کے سامنے نہیں لانی چاہیے۔ ابھی بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے لوگ لائے گئے ہیں جن کے لباس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ کس فورس کے ہیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم فوجی ہو، کس ڈپارٹمنٹ سے ہو، کیا ہو، نہیں بتایا جا رہا۔ نہیں، وہ باقاعدہ فوج کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہائرڈ کانٹریکٹرز ہیں، لباس ان کے پاس، بڑے اکوپمنٹ، سارا کچھ ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ کئی ممالک میں، عراق میں، افغانستان میں، اور اس طرح کے لوگ یہ استعمال کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ یہاں پر ہوا تھا، اور اس نے کچھ 2 نوجوانوں کو یہاں پر گولیاں ماری تھیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک معاہدہ ہوا اور وہ چلا گیا۔ تو وہ بھی اسی طرح سے کانٹریکٹر ٹائپ تھا، کانٹریکٹ پر ہائر کیے جاتے ہیں اپنے کاموں کے لیے۔ اور تو خیر یہ شاید وہ لوگ ہیں۔ تو امریکہ بہت سی باتیں اب اس پر چھپا رہا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک تو سابق پینٹاگون چیف جم میٹس، وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ وہ قوم کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی تاریخ میں نہ سنا کہ کوئی ایسا شخص بھی آئے گا امریکہ میں صدر کے طور پر جو امریکہ کو تقسیم کرے گا، تقسیم در تقسیم کر دے گا، اور وہاں پر نسل پرستی کو فروغ دے گا، اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش تو دور کی بات ہے، وہ ظاہر بھی نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں کو جوڑنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ میں یہ بڑھنا ہے، یہ رجحان، اس کو انتہا پسندی کہیں، نسل پرستی کہیں، یہ سب کچھ۔ ابھی ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں 75 سالہ ایک بوڑھا شخص، اس کو دھکا دیا ہے پولیس نے، اور وہ زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی تشدد کے اور واقعات نظر آئے ہیں۔ ایک خاتون کے ساتھ وہاں پر سیکورٹی اہلکاروں نے بڑی بدتمیزی کی اور اس کو بڑا مارا پیٹا، جبکہ وہ بیچاری پھر بالکل بے بس کھڑی تھی۔ اسی طرح سے اور کئی واقعات نظر آ چکے ہیں جس کو ہائی ہینڈڈنس کہتے ہیں، تشدد کہتے ہیں، وہاں کے اداروں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اب بھی جاری ہے مظاہرین کے خلاف۔ اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں پولیس تشدد کے خلاف، نسل پرستی کے خلاف،
کہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی سیاہ فام ہے تو اس پر پولیس وہاں ظلم کرتی ہے، لیکن وہ چیز رک نہیں رہی، اور واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی بھی دی فوج بلانے کی، فوج کو قریب بلا لیا، لیکن لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے۔ اچھا، اب حتیٰ کہ یہ ہوا ہے کہ صحافیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، وہاں پر ایک خاتون صحافی کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اس کی آنکھ میں ربر بلٹ لگنے کی وجہ سے۔ اب میں جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سب سے خاص، کہ کس طرح سے اب کچھ ممالک بدلہ لے رہے ہیں امریکہ سے۔ تو پہلے چین کی بات کر لیتے ہیں۔ چین کا جو سرکاری اخبار جس کو کہا جاتا ہے، سرکار کی طرف سے بات کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اب۔ اور جب ہانگ کانگ میں احتجاج ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک تقریباً یہ احتجاج ہوتا رہا کہ جی آزادی چاہیے، مزید آزادی چاہیے، ہانگ کانگ میں بات ہوتی رہی، تو چین نے فوج نہیں بلائی تھی، اس طرح سے براہ راست فوج نہیں بلائی گئی، نہ ہی کوئی اس طرح کا تشدد ہوا جس طرح کا امریکہ میں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے باوجود امریکہ کہتا تھا کہ جی ان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، اور جن کو چین فسادی کہتا تھا۔ اور اب بھی چین ایک قانون پاس کر رہا ہے کہ جس سے وہ سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنا سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسکرین شاٹس دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر وہی لوگ جو ہنگامہ کرتے تھے ہانگ کانگ میں، وہ وہاں کے لوگوں سے، امریکی لوگوں سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں آن لائن کہ آپ نے پولیس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، بچنا کس طرح ہے، ان پر کس طرح سے اٹیک کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ دکھا رہے ہیں کہ جن کو امریکہ کہا کرتا تھا کہ یہ ان کو سہولتیں دی جائیں اور پولیس ان کے خلاف نہیں استعمال کرنی ہانگ کانگ میں، تو آج وہی فسادی لوگ خود امریکی جو مظاہرین ہیں ان کی مدد کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ تو جب چین میں کوئی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو آج امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ تو چین کا جو سوشل میڈیا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ وہاں سرکار کے کنٹرول میں ہے، ٹویٹر کی وہاں اس طرح اجازت نہیں ہے، ان کے اپنے رولز ہیں، ان کے اپنے، یعنی یوٹیوب کے مقابلے پر اپنی اس طرح انٹرنیٹ کی سائٹس ہیں، ایپس ہیں، فیس بک ہے، تو یہ استعمال ہوتے تھے چین کے خلاف، آپ کہہ لیں کہ امریکی میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ۔ تو آج چین اب بدلہ لے رہا ہے۔ کچھ یہی صورتحال ہم روس کی دیکھ رہے ہیں کہ روس پر پابندیاں بھی لگائیں امریکہ نے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کو دھمکاتا ہے، اور وہاں پر بھی بڑی سخت گیر حکومت ہے۔ تو آج روس کے اخبارات بھی، ٹیلی ویژن بھی، وہ بھی اس چیز کو دکھا رہے ہیں، کوریج دے رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ بڑی آزادی کی باتیں کرتا تھا، آج وہاں پر سوشل میڈیا کے خلاف صدر بھی اقدامات کرنے کی بات کر رہا ہے، فوج وہاں پر بلانے کی بات کر رہا ہے، ان کے آپس میں ٹکراؤ ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ وزیر دفاع مارک ایسپر کہتے ہیں کہ نہیں فوج کو انوالو کرنا، صدر کہتے ہیں نہیں فوج بلانی ہے، تو ان میں آپس میں بڑی انبن اس بارے میں ہو گئی۔ اور جو سابق پینٹاگون چیف تھے جم میٹس، جب انہوں نے یہ بیان دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ان کے خلاف بھی ٹویٹ کی کہ میں نے اس کو نکالا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس کو نکال دیا، ایسے بندے کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یعنی انٹرنلی بھی آپس میں ایک ہی یعنی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ صدر ہی کی وہ ٹیم ہے، ان کی آپس کی چپکلش جو ہے اب سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ترکی کی۔ تو ترکی میں بہت کچھ اس حوالے سے لکھا جا رہا ہے کہ 2013 میں جب ترکی میں احتجاج ہوا اسی طرح سے ایک پارک میں تعمیرات کے حوالے سے، تو وہاں پر پولیس نے آنسو گیس بھی چلائی، اس میں ایک بچہ بھی جاں بحق ہو گیا تھا سر پر آنسو گیس کا شیل لگنے سے۔ تو بہت زیادہ اس کو کوریج اور سارا کچھ کہا گیا کہ دیکھیں کس طرح سے ترکی میں احتجاج کرنے والوں پر، مظاہرین پر، اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں پر تشدد کا استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ترکی میں یہ لکھا جا رہا ہے، ان کے سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ تو ترکی میں اس طرح کا تشدد کبھی نہیں کیا گیا جتنا اب امریکہ میں کیا جا رہا ہے، اور مسلسل کیا جا رہا ہے، جتنا فورس لگانے کی بات ہو رہی ہے، جو دھمکا رہے ہیں صدر، خود اپنے صدر دھمکا رہا ہے اور وہاں پر ڈیوائیڈ پیدا کر رہا ہے، ایسا تو ترکی میں کبھی نہیں ہوا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں ایران کی۔ ایران میں کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے تو 1979 سے 1979 سے جب سے وہاں پر ایران میں انقلاب آیا، اسلامی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد سے حالات بہت ہی خراب ہیں دونوں ممالک کے درمیان، اور خراب تر ہوتے چلے گئے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو وہاں پر کوئی بھی احتجاج ہو اس کے بعد تو امریکہ بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایران کی حکومتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ جی یہ ان کو فنڈنگ بھی دی جاتی ہے یہاں پر احتجاج کرنے والوں کو، اور امریکہ بڑی بیک کرتا ہے ان لوگوں کو، اور اس طرح کی باتیں۔ اب ایران کہہ رہا ہے
ان کے سپریم لیڈر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی یہ دیکھیے کہ یہ ہے اصل چہرہ امریکہ کا جو بے نقاب ہوا ہے، کہ وہاں کس طرح سے سیاہ فام پر جس طرح ظلم کیا گیا، وہاں پر نسل پرستی ہے، اور یہی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے باقی ملکوں کے ساتھ، یعنی ایک غرور کی کیفیت میں یہ ظلم کرنا ہی امریکہ کو آتا ہے، ان کے اداروں کو آتا ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اور RT جو رشین ٹیلی ویژن ہے اس نے تو یہ کہا کہ جی دیکھیں یہی کچھ کر سکتا ہے امریکہ، صرف جہاں جاتا ہے تباہی مچاتا ہے۔ اب اپنے ملک میں بھی اس کے اداروں نے تباہی مچائی ہے اپنے لوگوں کے خلاف ہی، جس طرح اس نے عراق میں کیا، لیبیا میں، شام میں، افغانستان میں، کہ سب کچھ تہوبالا کر دیا، کوئی اچھا کام نہیں کر کے گئے، کوئی وہاں ڈیولپمنٹ نہیں، وہاں صرف تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں امریکہ جاتا ہے اپنے رسوخ کے تحت، اپنے انٹرسٹ میں، تو وہاں پر وہ تباہی مچا دیتا ہے۔ تو یہ باتیں اب یہ سب ملک کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کے خلاف باتیں کی جاتی تھیں اب وہ بھی بدلہ لے رہے ہیں۔ لیکن اس میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز بہت ہو رہی ہے کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پر نسل پرستی کو فروغ دیا گیا، یا اب بھی وہاں پر یہ مسائل ہیں تو اس کے خلاف لوگ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھارت سے اور جو کچھ بھارت میں کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس سے بھی لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہاں تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہاں نسل پرستی ہے تو یہاں مذہبی تعصب تو اتنا زیادہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ایسے آپ کو روز اس سے بھی ہولناک واقعات، جو کچھ جارج فلائیڈ کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ ہولناک واقعات آپ کو ملیں گے، کہ 7 سال کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، معذور بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ رپورٹس آ چکی ہیں، کتنے نابینا کر دیے چھرے مار مار کے، تو کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اس پر اس طرح سے دنیا نہیں بولتی، امریکہ جیسے ممالک اس پر نہیں بولتے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ جہاں بھی ظلم و آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ پھر جب اپنے پر بیتتی ہے، اپنے پر گزرتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ظلم کس قدر تکلیف دہ چیز ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔